أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے تھے. دو وصف بیان کیے گئے تھے. پہلا وصف یہ تھا یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر ٹانگے مار کر کے نہیں چلتے. ظاہر میں بھی عاجزی، باطن میں بھی عاجزی. دوسرا وصف بیان فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنی جان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان چھڑا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تیسرا وصف بیان فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ ہم کو پورے سال اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں اس کی عادت بنانی چاہیے. تو یہ عباد الرحمن کا تیسرا وصف ہے کہ رات قیام کی حالت میں سجدے میں پیشانی رکھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رات کو گزارتے ہیں. پوری رات گزارنا مراد نہیں، رات کا کچھ حصہ بھی اگر تہجد کی نماز میں گزارا ہے تو وہ بھی اس وصف کا مستحق ہے. آگے چوتھا وصف بیان فرمایا والذین یقولون، وہ ہمیشہ اپنے رب سے یہی کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ عباد الرحمن جو ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو ہمیشہ ان کی زبان پر یہ دعا جاری رہتی ہے اے ہمارے پروردگار ہم سے پھیر لے جہنم کے عذاب کو. یعنی ہم تو جا رہے ہیں اور ہماری عادت ہے اسی طرف جانا، تو جہنم کے عذاب کو پھیر لے ہم سے. ان عذابها کان غراما، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1200 کے قریب کتابیں لکھی اور اللہ نے عجیب علم خدمات ان سے لی ہیں اور قرآن کریم کی ایسی عجیب و غریب تفسیر لکھی ہے، وہ اردو میں ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ اسلام کے حق ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں، ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ اتنا مائنڈیڈ آدمی مسلمان ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی فرماتے تھے، حضرت تھانوی ان کے شاگرد ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کے ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے جس فیلڈ میں قدم رکھا اپنا نام روشن کیا، چاہے اس ملک میں ہو کہ پڑوسی ملک میں ہو. اب تو وہ چونکہ دارالعلوم کے استاد بھی تھے، پورے عالم میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس دن تفسیر دیکھی ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کبھی اردو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، صرف عربی کتابیں دیکھنے کی عادت تھی. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اردو زبان میں علم ہے. لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن دیکھی اس کے بعد فرمایا آج مجھے پتا چلا کہ اردو زبان میں بھی علم موجود ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے دعا میں یا اللہ ہمت نہیں ہوتی کہ تجھ سے جنت کا مطالبہ کرے، اگر اپنی کمزوری ہمیشہ مد نظر رہتی ہے تو یہی درخواست کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہم سے طاقت نہیں ہے، ہم کس بنا پر جنت کو تجھ سے مانگے. کوئی عمل ہماری جولی میں ایسا نہیں، حالانکہ حق تھا کہ اللہ سے مانگ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما، مگر اتنا بڑا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ جنت مانگنے کی ہمت نہیں ہے، بس کمزوری ہے بدن کی کہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو عباد الرحمن کا ایک وصف یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی دعا کا اہتمام ہوتا ہے ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم جہاں لا يموت فيها ولا يحيا، نہ انسان مرے گا نہ چین سے جیے گا. موت تو نہیں، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. ولا يحيا، زندہ بھی نہیں رہے گا. زندہ نہیں رہے گا تو عذاب کا احساس کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کا ترجمہ یہ ہے ولا يحيا، چین سے نہیں جیے گا. وہ ایک چین کی زندگی ہوتی ہے اور بے سکون کی زندگی انسان موت مانتا ہے. لا يموت فيها ولا يحيا يتجرعه ولا يكاد يسيغه، جب کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی نگل بھی نہیں پائے گا، اتنا پریشان ہوگا. زقوم کا درخت کانٹے کیسے اتریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور وصف آگے اللہ نے بیان فرمایا والذین اذا انفقوا،
جب وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں یا کہیں پر بھی خرچ کرنے کا موقع ہے، چاہے شادی بیاہ ہو یا دعوت ہو وغیرہ، لم یسرفوا، تو حد تجاوز نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ 20 لوگوں کی دعوت ہے اور کھانا 30 لوگوں کا بنا ہے، 10 لوگوں کا کھانا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ ایک پنکھا 3 آدمی کو کافی ہے، پھر بھی الگ بیٹھ کر کے الگ سے پنکھا چلا رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ ایک کولر 10 لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی مستقل اپنے لیے الگ کولر، یہ اسراف ہے۔ وضو کے لیے پانی 1 لیٹر کافی ہو جاتا ہے، لیکن مسے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں اور پورا پانی بہت کثیر مقدار میں نیچے گر رہا ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اسراف اور امت کے مال میں اسراف، یہ تو کل قیامت کے دن ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، مسجد کا پانی اگر میں نے یوز کیا ہے، جب کبھی صدقہ کرے تو صدقے میں یہ نیت بھی شامل کر لے کہ اللہ یہ امت کا مال ہے، مجھے ضرورت کے موقع پر میں نے اس کو استعمال کیا، اگر اس میں کوئی حد تجاوز ہو گئی ہو تو اس کا صدقہ میں تیرے گھر کے اندر حوالے کرتا ہوں، کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ فرمانا۔ تو یہ ہے اسراف سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُلُوا، اور بخل بھی نہیں کرتے کہ 10 لوگوں کی دعوت کی اور 5 لوگوں کا کھانا بنا اور کا ایڈجسٹ کر لینا، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَقْتُلُوا، بخل بھی نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا رویہ بالکل اعتدال والا رہتا ہے، یہ نہیں کہ سارا خرچ کر دیا گھر میں بچے بھوکے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت فرمائی، پورا مال اللہ کے راہ میں مت دو، تہائی اور ماں بقیہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑو۔ درمیانی راہ یہ عباد الرحمن کا وصف ہے۔ آگے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور کسی کی بے جا بلا وجہ جان نہیں لیتے، کسی کا قتل نہیں کرتے۔ اسلامی حکومت ہے اور کوئی ایسا قصور میں پایا گیا تو پھر اس کی جان لینا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، تو یہ بجا ہے، بیجا نہیں ہے۔ لیکن بیجا کسی کا مدد نہیں کرتے، یہ عباد الرحمن کا وصف ہے۔ ولا یزنون، اور اپنے آپ کو بدفعلی میں مبتلا نہیں کرتے، نہ کانوں کا زینا، نہ آنکھوں کا زینا، نہ ہاتھوں کا زینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا زینا غلط چیزیں سننا ہے، آنکھوں کا زینا غلط محل میں اپنی نگاہ کو استعمال کرنا ہے، ہاتھ کا زینا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے۔ تو عباد الرحمن اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا کل قیامت کے دن اس کے بدلے سے یعنی اس کی سزا کی ملاقات کرے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کا عذاب کل قیامت کے دن دوگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یہ کون؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایمان والا اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، وہ سزا نہیں ہوگی، وہ جنت میں داخل کرنے کے لیے اس کو پاک کیا جائے گا۔ تو ایمان والے کو جہنم کی سزا پاک کرنے کے لیے ہوگی اور کافروں کے لیے وہ سزا بطور سزا ہوگی۔ لیکن جہنم میں پاک ہونے کے لیے بھی جانے کی ہمت ہے یا 12 بجے کی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری روزے ضرور مشکل ہوتے ہیں، مگر رمضان کے جانے کا غم بھی اپنی جگہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ روزے مشکل ہو رہے ہیں، نہیں، جس حال میں تجھے نہ رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ تو روزوں میں اپنی زبان کو بھی سنبھالنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی عباد الرحمن میں داخل ہو جائیں، الا من تاب، جو توبہ کر لیتا ہے، وہ آمن، اور کفر یا شرک میں مبتلا تھا تو ایمان بھی لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کی عادت بنا لی، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ ایسا کریم رب کون ہے؟ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، یعنی جتنے جرائم کیے تھے اس کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں تم کو دینے لگے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو پھر بھی اتنے دروازے کھلے ہوئے ہونے کے بعد بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے، اور رحیم بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ دونوں وصف کو بیان کر کے اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ عباد الرحمن کبھی کسی کے بارے میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو میں گواہی نہیں دے سکتا اپنے مسلمان بھائی کے خلاف۔ ہمارے استاد اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، جن کے پاس ہم نے مسلم شریف پڑھی ہے، آج بھی الحمدللہ بقید حیات ہے، ہمیشہ نیچے دیکھ کر ہی چلنے کی عادت ہے۔ تو ہمارے طلبہ میں مشہور تھا جس دن حضرت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے قیامت آئے گی، مطلب موت تک نگاہ اٹھنے والی نہیں ہے۔ بہت نیک طبیعت، اور ہمارے ٹائم میں تو مشہور تھا 22 سال ہو گئے مگر کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی، اور سبق میں کوئی طالب علم بیٹھ کر کے سو رہا ہوتا تو اس کو آواز سے جگاتے تھے۔ وہ طالب علم یہ کہتا تھا حضرت میں سو نہیں رہا، میں نیچے یہ کتاب کا حاشیہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فرماتے تھے ان المسلم لا یکذب، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ مطلب اتنا حسن زن، حالانکہ وہ سو رہا ہوتا تھا، جھوٹ بات کر رہا ہوتا تھا، مگر اس پر بھی اتنا حسن زن کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری آنکھیں شاید غلط دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ والذین لا یشهدون الزور، جھوٹی گواہی کسی کے بارے میں کبھی مسلمان دیکھ نہیں سکتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب گناہوں کی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے ٹھہرتے نہیں ہیں، بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کا ایک وصف ہے۔ آگے بیان فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب ان لوگوں کے سامنے رب کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو کفار کی طرح اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گرتے، بلکہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، اور ان کی دعاؤں میں ایک دوسری دعا یہ بھی ہوتی ہے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام اور پیشوا بنا۔ متقیوں کا امام یہ معمولی دعا ہے، متقیوں کا امام کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیک کام کی دعوت دوں اور سارے نیک کام میں مشغول ہو جائے اور سب کا ثواب مجھے ملے، یا مجھے دیکھ کر کے لوگ نیک کام کرنے والے بن جائے۔ تو آپ پیشوا ہی تو بنے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگوں نے نیک کام شروع کیے۔ یہ ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ بہت سارے لوگوں کی عجیب و غریب نیکیاں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک شلپور کے ساتھی تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے بسا اوقات ان کو کئی مسجدوں کے اندر دیکھا، جب ایک سفیر بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو وہ سفیر کے پاس کھڑے ہو کر جاتے تھے اور تحفہ پیش کرتے تھے، یہ مدرسے کے اندر نہیں، یہ آپ کے پاس ہے۔ میں نے خود دیکھا تو بہت تعجب لگا مجھے کہ یہ اس عمل سے ہم آج تک محروم تھے، اور یہ کہہ کر کے دیتے تھے مدارس کو تو ہر کوئی دیتا ہے مگر تمہارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ ایک نیا عمل انہوں نے دیکھا تو الحمدللہ میں نے بھی اس کا اہتمام کیا، ہم بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس شخص کو دیکھ کر کے ایک نیک عمل اگر شروع کر رہے ہیں تو سمجھ لو وہ اس نیکی میں امام ہے۔ یہ ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم کوئی ایسی نیکی کرے کہ ہمارے بعد لوگ وہ نیکیاں شروع کریں۔ اولئک یجزون الغرفۃ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل آوارہ زندگی ہے مگر آ گیا نیک کاموں کی طرف، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، سب کا ثواب اسی کو ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو کل قیامت کے دن اونچے اونچے بالا خانے دیے جائیں گے، وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال مبارکبادی اور سلام کے ذریعے، سارے فرشتے ان کو مبارکبادی دیں گے، تم خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، حسنت مستقرا ومقاما، جہنم برا ٹھکانہ اور جنت بہت اچھا ٹھکانہ۔
اللہ یہ 12 یا 14 اوصاف جو بھی بیان کیے گئے اللہ ان کے ہمارے اندر اس کو داخل فرمائے اور عباد الرحمن میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ شعراء ہے، جس میں عمومی طور پر جو مضمون بیان کیا گیا وہ حضرت موسیٰ اور فرعون، اور ان کا تذکرہ 16ویں پارے میں بھی 9ویں پارے میں بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورۃ النمل ہے۔ نملتن کے معنی ہے چونٹی کے، اور چونٹی کا تذکرہ سورۃ النمل میں آیا ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ یہاں وارث ہونے کا مطلب مال کی وراثت نہیں ہے، بلکہ روحانی، نبوی، علمی اور فکری وراثت مراد ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام وارث بنے، تو وراثت میں تو حصہ سب بیٹوں کو ملتا ہے، چاہے وہ باپ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، مگر وراثت میں حصہ باپ نہیں دے رہا ہے، شریعت دے رہی ہے، اس لیے اس کو لینا ہے۔ تو یہاں جو صرف سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، تو یہاں وراثت علمی وراثت مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں ہے۔ دیکھیے انبیاء پیچھے مال چھوڑ کر کے بھی جائے تو ان کے رشتہ دار ان کے وارث نہیں ہوتے۔ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم پیچھے کسی کو وارث نہیں بناتے اور ہم بھی وارث نہیں بنتے، تو وراثت میں انبیاء کو جو ملتا ہے وہ بھی اس کے وارث نہیں ہوتے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شیعوں میں ایک عجیب مسئلہ آج بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سن ہجری 7 میں جو خیبر فتح ہوا ہے، وہ خیبر فتح ہوا تو باغ فدق کا باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا تھا، اور آپ اس باغ کی آمدنی کی وجہ سے تمام ازواج مطہرات کے گھر کا راشن 1 سال کا دے دیتے تھے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ 1 سال نہیں، 1 دن بھی باقی نہیں رہتا تھا، ازواج مطہرات کے خرچ کرنے کا مزاج وہ تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ سمجھی کہ ہمارے والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ فدق کے باغ کی آمدنی ہمیں ملنی تو چاہیے، کیونکہ اس وقت تک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور کہا وراثت میں ہم کو حصہ دیا جائے، وہ فدق کے باغ کی آمدنی جو ہمارے والد ازواج مطہرات کے گھروں میں استعمال فرماتے تھے ان کا حصہ ہمیں ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے والد مبارک سے ایک حدیث سنی ہے، لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم پیچھے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا جو مال ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے جانے کے بعد بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، اور غلط فہمی کہاں سے ہوئی وہ میں نے بتایا کہ وہ فدق کے باغ کی آمدنی حضور اپنی حیاتی میں تقسیم کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا وہ خاموش ہو گئی، 6 مہینے زندہ رہی، مگر ایک مرتبہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اگر آپ کو گھر خرچے کی ضرورت ہے میں پورا انتظام کرنے کو تیار ہوں، مگر آپ کے والد کے حکم کے خلاف میں رخی برابر نہیں کر سکتا۔ اب شیعوں نے یہاں مسئلہ یہ اٹھایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی اور دنیا سے ناراض ہو کر کے گئی ہے، کیوں؟ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں ان کو حق نہیں دیا۔ یہ آج بھی ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور حضور کے خاندان میں جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، مگر ان جاہلوں کو مسئلہ آج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دو باتیں جن سے ہمیں بھی اطمینان ہو جائے گا۔ دیکھیے شوہر کا انتقال ہو، بیوی کا حصہ مال میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
अरे सबसे पहले बीवी ही को तो मिलता है, चाहे 8वां हिस्सा मिले कि 4था हिस्सा मिले। अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो 4था हिस्सा मिलेगा। 4 लाख रुपए शोहर छोड़ कर गया है और औलाद भी छोड़ कर गया, तो बीवी के हिस्से में कितना आएगा? 50,000 रुपये। और अगर औलाद नहीं है, बीवी को छोड़ कर गया है, तो 1 लाख रुपये। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मान लिया जाए अगर हजरत फातिमा को विरासत में हक नहीं दिया तो वो किसके वालिद थे? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की क्या लगती है रिश्ते में? बीवी लगती है। तो बागे फजल के अंदर उनका भी हिस्सा था कि नहीं था? अगर थोड़ी देर के लिए इनके झगड़े को मान लिया जाए, बाप अपनी बेटी को विरासत से महरूम कर सकता है कभी? अगर मान लिया जाए इनकी बकवास को, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इस दुनिया से तशरीफ ले गए। दूसरे खलीफा कौन है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी साहबजादी हजरत हफ्सा किसके निकाह में है? तो इनको भी तो बागे फदक में से हिस्सा नहीं दिया। तीसरे खलीफा कौन है? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन। हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यके बाद डिग्री निकाह हुआ है, वो अपनी बीवी को कैसे विरासत से महरूम कर सकते थे? चौथे नंबर के खलीफा कौन है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब खिलाफत इनके हाथ में आई है और हजरत फातिमा खुद इनके निकाह में है, तो वो भी तो दे सकते थे, बागे पदक तो मौजूद था, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी बीवी को नहीं दिया। मालूम हुआ कि इनका अमल हुजूर की हदीस पर था। इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये दुश्मनियां इन्होंने पैदा करी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया का ये उसूल था कि पीछे अपने माल में किसी को वारिस नहीं छोड़ते थे। या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत मारिफुल कुरान में हजरत मुफ्ती शफी साहब ने जिक्र की है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस हुजूर बने। हुजूर के और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान 1400 साल का फासला है। अब वारिस बनने का मतलब क्या है? माल का वारिस बनना है। माल कहा 1400 साल के बाद मिलने वाला था, यहाँ नबवी विरासत मुराद है। तो नबी इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। और अंबिया दीनार और दिरहम नहीं छोड़ते बल्कि इल्म को छोड़ते हैं। जो इल्म हासिल कर लेता है वो नबी का वारिस बन जाता है। तो नबी जो विरासत छोड़ कर जाता है वो इल्मी विरासत छोड़ करके जाता है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, ऐ लोगों, हमको परिंदों की बोली का इल्म दिया गया है। यानी परिंदे जो बात करते हैं हम समझते हैं। हालांकि परिंदों की बोली का ही इल्म नहीं दिया गया था, तमाम जानवरों की बोली को वो समझते थे। चूंटी परिंदा है ना, तो उसकी बोली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद समझ रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब लश्कर आ रहा है तो चूंटी ऐलान कर रही है, या अय्युहन नम्ल दुखुलू मसाकिनकुम, अपने बीलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व हुम ला यशउरून, सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रोंद न दे और उनको पता भी न हो कि हमारे पैरों नीचे एक लश्कर जा रहा है। तो ये जब चूंटी बात कर रही है और सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्समा, मुस्कुरा रहे हैं इनकी बात सुन करके, और अल्लाह से कह रही है, अल्लाह क्या इनाम तूने मेरे ऊपर किया है और मेरे वालिदैन पर किया है, मुझे उनका इसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। तो सिर्फ परिंदों की बोली का इल्म नहीं था बल्कि जानवरों की बोली भी समझते थे। यहाँ परिंदों की बोली का तस्कीरा इसलिए किया है कि आगे परिंदे का तस्कीरा आ रहा है। मा लिया ला अरल हुदहुद, मुझे क्या हो गया है कि मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा हूं। इंशाल्लाह इसका तस्कीरा कल करेंगे। सुभान। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। सजदे तिलावत, देखिए कुरान करीम की कोई आयत पढ़ ली और वो सजदे की आयत है तो बेहतर यह है कि फौरन सजदा करें, चाहे खड़े होकर के अल्लाह अकबर कह करके सजदे में जाए या तशहुद में बैठ करके अल्लाह अकबर कह करके सीधा सजदे के अंदर जाए। दोनों तरह से सजदे कर सकते हैं।
لیکن بسا اوقات مسجد میں جب ہم پہلی صف یا دوسری صف میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سب سادی اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر 2-3 جب سجدے جمع ہو جائے اس کے بعد بھی اگر ایک ساتھ کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب دنیا سے چل بسے اور یہ واجب ہمارے ذمے میں باقی رہ جائے۔ تو کھڑے ہو کر کے بھی یہ سجدہ ادا کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر کے بھی یہ سجدہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے سجدے میں گئے، اب بیٹھ گئے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، بیٹھ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھ کر کے تیسرا سجدہ کرو، جتنے سجدے اپنے ذمے میں واجب ہوئے ہیں۔ اب ہمارا قرآن کا پارہ کئی حافظوں کا 14 مرتبہ 15 مرتبہ ہوتا ہے، تو 14 سجدے ایک ساتھ رات میں بھی کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور کچھ مسئلہ ہے کیا پوچھنے میں؟ جی تفصیل ہے۔ شرک جلی اور شرک خفی، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ کھلم کھلا شرک، آدمی ماتھا پیر کے سامنے ٹیک رہا ہے، یا قبر کے سامنے ٹیک رہا ہے، یا مورتی کے سامنے ٹیک رہا ہے، یہ شرک جلی ہے، کھلم کھلا شرک۔ اور ایک شرک خفی ہے، یعنی اس سے آدمی شرک کے قریب ہو جاتا ہے، مشرک تو نہیں بنتا، یعنی اس کے اوپر مشرک کا حکم لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں ارادہ یہ ہے کہ دوسروں کو دکھلایا جائے، فقط اشرک، تو اس نے بھی شرک کیا، یعنی شرک خفی کیا۔ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور نیت یہ کہ دکھلاؤ، ایک آدمی خرچ کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ دکھلاؤ، تو یہ شرک خفی ہے۔ تو اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کو دکھانے کے بجائے دوسروں کو شریک کر لینا، اس لیے کل قیامت کے دن اسی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نماز تو نے پڑھی تھی، جس کے لیے پڑھی تھی اس کے پاس جا کر کے اس کا بدلہ مان لے، لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ ایک بار یاد رکھے، اس کی وجہ سے عمل کو چھوڑنا نہیں۔ ایک آدمی نماز کی نیت باندھ رہا ہے اور پیچھے کوئی دیکھ رہا ہے، اگر اس حالت میں دیکھا اور دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، یار میں وہ کتنا مجھے نیک سمجھیں گے، یہ دل میں بات پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے عمل چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے۔ اگر چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی خسارے میں ہے۔ دیکھیے ایک دم سے اخلاص پیدا نہیں ہوتا، اس لیے علماء نے لکھا ہے اخلاص کلی مشکک ہے، یہ بہت علمی بحث ہے۔ کلی مشکک کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا دھیان بھی شروع میں اگر جمع رہ گیا تو بھی انسان اخلاص والی نماز اس کی شمار ہوگی۔ ہاں درجات میں کمی ہوگی، ایک آدمی کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اخلاص باقی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا عمل کتنا محبوب ہے اللہ کو، اور ایک آدمی کا 2 سیکنڈ ہی دھیان رہا ہے تو اخلاص کا ایک حصہ تو اس کو بھی حاصل ہو گیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بغیر اخلاص والے اس کی نماز ہے، لیکن اگر پوری نماز پر دھیان نہیں رہا تو ظاہر سی بات ہے پہلے آدمی کی نماز اور اس آدمی کی نماز کے مقابلے میں فرق مراتب ہے، اس لیے یہ بھی نہ ہو۔ اور یہ تمنا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ میں ہمیشہ ایسے عمل میں رہوں کہ لوگ مجھے دیکھے تو خوش ہو، میرے والدین مجھے دیکھے تو خوش ہو۔ تو اگر پہلے سے کوئی نیت نہیں اور عمل شروع کر لیا، اب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے کہ اللہ مجھے برے کام میں تو نے مبتلا نہیں کیا کہ لوگ مجھے برائی میں دیکھیں، بلکہ اچھائی میں لگایا کہ لوگ مجھے اچھائی میں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔